الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانے دل کے مکینوں میں. جلا سکتی ہے شمع کشت کو موجے نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل عشق سینوں میں. نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھن کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. محترم صدر جلسہ، مہمانان اعزام، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور دیگر سامعین اور رفقا، آج میں ان یاران پاسفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال، عاشقان نبی کی تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر نبی کی عظمت سے معمور تھا، جن کا دل عشق نبی سے سرشار تھا، جنہوں نے اہل جہاں کو عشق نبی کا درس دیا، امت کو نبی سے پیار کرنا سکھایا، عشق نبی کا طریقہ بتلایا، نبی سے پیار کرنے کا راستہ دکھایا، جن کو دنیا علماء دیوبند کہتی ہے. لیکن عزیزو، میں حیرانیت کے سمندر میں غرق سرگرداں و پریشان ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح لب کشائی کر سکوں جس کا غیروں نے بھی کھلے الفاظ میں اعتراف کیا. ان کے کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں. محترم حضرات، حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی سے کون ناواقف ہے، انہیں کون نہیں جانتا، جو علماء دیوبند کے سب سے بڑے قائد اور لیڈر ہیں. جب بیت اللہ حج کرنے جاتے ہیں تو عشق نبی سے سرشار حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مدینے سے 7 میل قبل ہی اپنی جوتیاں اتار لیتے ہیں. شاگردوں نے کہا کہ حضرت، مدینے کا راستہ انتہائی سنگلاخ اور کانٹوں بھرا ہے، آپ کے پاؤں میں زخم آ جائے گا. تو فرمایا کہ کانٹوں کی کوئی بات نہیں ہے، زخموں کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے اپنی جوتیاں اس لیے اتار لی ہے کہ شاید کہ آج سے 1400 سال پہلے اس سرزمین پر رسول اللہ کے نبوت والے قدم آئے ہوں، کہیں قاسم نانوتوی کا گستاخ جوتا نبوت والے قدم پر نہ آ جائے. اللہ اکبر، کیا عشق رسول تھا. جنگ آزادی کے موقع پر جب آپ کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا تو 3 دن سے زیادہ روپوشی اختیار کرنے کو پسند نہیں فرمایا. محبین نے اصرار کیا تو فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ روپوشی اختیار کرنا یہ میرے آقا کی سنت نہیں ہے. میرے آقا نے غار ثور میں صرف 3 دن روپوشی اختیار فرمائی تھی، میں بھی 3 دن سے زیادہ روپوشی اختیار نہیں کر سکتا. اللہ اللہ، یہ ہے عشق رسول، یہ ہے عشق نبی، یہ ہے علماء دیوبند اور عشق رسول. وہ قاسم نانوتوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدینہ منورہ میں عجیب اشعار کہتے ہیں. روضہ اقدس کے باہر کھڑے ہیں، کسی نے پوچھا اندر نہیں جاتے؟ فرمایا ابھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہوئی. جب اندر گئے تو مسکراتے ہوئے باہر آئے. کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ تو فرمایا میرے آقا کا مجھ پہ تو اتنا کرم تھا کہ بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے. یہ اتنا کرم کیوں، یہ کیا سلسلہ ہے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے. مولانا قاسم نانوتوی نے روزے کو خطاب کر کر کہا تھا، ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا. محترم سامعین، قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے عشق رسول کو کن کن الفاظ میں بیان کروں جن کے رگ و ریشے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کٹ کٹ کر بھری ہوئی تھی. چنانچہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ کی واپسی پر جب میں گنگوہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی خدمت میں حاضر ہوا تو خیر و عافیت کے بعد حضرت نے سب سے پہلے یہی سوال کیا، کیا کچھ حجرہ شریفہ کا غبار بھی لائے ہو؟ ہائے ہائے، کسے معلوم اس جملے میں کس قدر بے قراری چھپی ہوئی ہے. اور انہوں نے اس غبار کو سرمے میں ڈلوا دیا جس کو وہ روزانہ استعمال فرماتے. محترم حضرات، حدیث شریف پڑھنے والوں کی جوتیوں کو اپنی مقدس پگڑی میں جمع فرمایا تاکہ برسات کی وجہ سے مہمانان رسول کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ اکبر، یہ ہے عشق رسول، یہ ہے علماء دیوبند اور عشق رسول.
عشق رسول کا سبق علماء دیوبند کی جماعت نے دنیا کو دیا ہے. اگر قاسم نانوتی، رشید احمد گنگوہی کا قافلہ ہندوستان کی سرزمین پر نہ ہوتا تو خدا کی قسم ہمیں عشق رسول کا معنی سمجھانے والا کوئی نہ ہوتا. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. محترم حضرات، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے روزہ اٹھد کے پاس بیٹھ کر 18 سال تک درس حدیث دیا ہے. جب حضرت کو مالٹا کے لیے نظر بند کیا جانے لگا تو مولانا مدنی نے روزے کو خطاب کر کر کہا تھا، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی. چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی. ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذب بلالی. محترم حضرات، یہی وہ حسین احمد مدنی ہے جو رات کے اندھیروں میں روزہ اقدس کی جگہ کو اپنی داڑھی مبارک سے صاف کیا کرتے تھے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں بھی ایسا عشق نصیب فرمائیں. بہرحال علماء دیوبند کی جماعت نے عشق رسول میں ڈوب کر قولی و عملی سچے عشق کا ثبوت دیا ہے، اور ایسی شکل، ایسی نسل، ایسی عقل، ایسی گفتار، ایسی رفتار، ایسے انداز اور ایسے راز و نیاز پیش کیے کہ لوگ پرملا کہنے پر مجبور ہو گئے یہ خادم اسلام ہیں، عاشق خیر الانام ہیں. اللہ پاک ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے. اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.